آئیے خدا ان کا پاک کلام کھولتے ہیں اور مقدس متی رسول کی لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 9 سے 13 آیت پڑھیں گے۔ یہ بہت مشہور کلام کا حوالہ ہے جس کو کہ ہم دعائے ربانی اور انگلش میں دی لارڈس پریئر بھی کہتے ہیں۔ آئیے اس پاک کلام کے حصہ کو ہم آج پڑھتے ہیں اور اس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ 9 آیت سے یوں شروع ہوتا ہے، بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اس دعائے ربانی میں ہم نے پڑھا اور اکثر پڑھتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ اس آیت میں جو کہ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے پڑھی وہ 12ویں آیت ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یعنی دعا میں آنے سے پہلے ہم نے سب کو معاف کرنا ہے، کسی سے ناراضگی ہے، رنجش ہے، سب کو معافی کی ضرورت ہے، معاف کر دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ خداوند کے اس ہم پاک کلام کی آیت کو مصلوبیت تک دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں ہمیں کہا ہے اور صلیب پر ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا، انہوں نے بھی سب سے پہلے معافی کے لیے اپنے باپ سے درخواست کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ خداوند اپنے اس پاک کلام کو سچا ثابت کر رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے معاف کر کے دکھایا ہے۔ خداوند کے گھر میں جانے سے پہلے، جو کہ خداوند کا گھر دعا کا گھر ہے، وہاں پر جانے سے پہلے ہمیں معاف کر دینے کی ضرورت ہے۔ سب کو معافی ہی کی تعلیم خداوند یسوع مسیح ہمیں دے رہے ہیں، اور مرکز 11:17 میں لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ خداوند کے گھر میں جو کہ دعا کا گھر ہے، the best place to pray is the house of the Lord۔ خداوند کا گھر دعا کا گھر ہے، وہاں پر جانے سے پہلے ہمیں سب کو معاف کر دینے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس سینٹنس کو یوں بھی لکھ سکتے تھے کہ میں اس عبادت کے بعد یا اس دعا کے بعد معاف کروں گا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، ہمیں پہلے معافی کر دینے کی ضرورت ہے، معاف کر دینے کی ضرورت ہے۔ جو سب سے پہلے بات ہمیں دعا میں جانے سے پہلے وہ سیکھنی ہے، معاف کر دینے کی۔ اگر ہم نے معاف نہیں کیا تو معاف نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ پاک کلام ہمیں ایسے ہی تعلیم دیتا ہے، عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ سب تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح ایک اور جگہ کہتے ہیں، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اگر ہم نے اپنے قرض داروں کو، اپنے ان خطا کاروں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ غلطی یا زیادتی کی ہے معاف نہیں کرتے، تو خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں معاف نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی ضرورت بات ہے، اس سے پہلے کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں، معاف کر دینے کی تعلیم خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں دی ہے۔ اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہم اگر معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی خداوند کے حضور، خداوند کے نزدیک پسندیدہ بات ہے، کیونکہ جب ہم دشمنوں کے لیے دعا اور برکت چاہتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ ہاللویہ۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح دشمنوں کے ساتھ بھی محبت اور معاف کر دینے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتنے اچھے ہمارے خداوند ہیں جو ہمیں محبت اور پیار
کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہاللویا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں دعا کے لیے، اور سب سے پہلا پوائنٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں، جو کہ میں آپ کو پورے 10 پوائنٹ بتاؤں گا۔ جیسے پرے، اگر ہم پرے کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ایبریویشن جو ABC میں یوز ہوتا ہے وہ ہے پی۔ پی کا مطلب ہے پریز، یعنی اس کی تعریف کرنا۔ ہم خدا ان کی تعریف میں گاتے ہیں، سارے لوگ کو ساڈے رب نو دن دن آ کے گاؤ۔ ہم تعریف میں کہتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال تا بادشاہ ہے۔ ہم خدا میں یہ گاتے ہیں تیریاں صفتاں دے گانے ہاں، گیت کرنا شکر خدا۔ خداوند کی تعریف کرنا، خداوند کی ستائش کرنا، اس سے ہم اپنی دعا کا آغاز کریں۔ جب ہم اپنے بہن بھائیوں کو ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پریز دا لارڈ۔ اس سے ہم خداوند کے نام کو پہلے رکھتے ہیں، اس کی شکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا ایبریویشن جو ہے وہ ہے آر، پی آر۔ سیکنڈ ایبریویشن از دا آر۔ آر مینز ریورنس۔ ریورنس جو ہے یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے ڈر خوف کے ساتھ، عزت کے ساتھ خداوند کے حضور حاضر ہونا۔ جب ہم اکثر ریورنٹ کہتے ہیں تو وہ بھی خدا کے بہت عزت والے لوگ کہے جاتے اور گنے جاتے ہیں۔ ان کو بھی ہم نے بڑی ادب کے ساتھ ملنا ہے۔ تو جس طرح ان کے لیے یہ اگر استعمال ہوتا ہے لفظ، تو خداوند کے ساتھ اگر ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ اگر ملتے ہیں اور اس کے حضور بیٹھتے ہیں تو بڑی ہی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ڈر اور خوف کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لیٹن بیک گراؤنڈ کا ورڈ ہے VEREOR، فیئر، یعنی خداوند کے خوف میں بیٹھنا۔ اور خداوند کے پاک کلام کی بہت ہی مشہور آیت ہے کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، یہ مثال 1:7 میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا ورڈ جو پرے میں آتا ہے وہ ہے PRA۔ تھرڈ ایبریویشن از A فور ایڈور۔ اس کو ایڈور کرنا، ساری جلال، ساری عزت، اس کی پوجا کرنا، پرستش کرنا ایڈور میں آتا ہے۔ ایڈور کے آگے لاسٹ ورڈ ہے YEARN، یعنی بڑی بیتابی سے، بڑی خوشی سے، بڑی دلی خواہش سے، جیسے کہ ہم گاتے ہیں تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش میری جان۔ تو بڑی بیتابی سے، بڑی شوق سے، بڑی خوشی سے ہم نے دعا میں اس کے حضور جانا ہے۔ دعا کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہمیں مانگنا ہے خداوند سے۔ دعا کا مطلب یہی ہے خداوند کے ساتھ باتیں کرنی، خداوند کے ساتھ اپنی بات چیت، اپنا ریلیشن گہرا کرنا۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام یوحنا 15 باب میں لکھا ہے کہ وہ ڈالی جو ہے اس کے ساتھ اگر پاویست رہتی ہے تو وہ زیادہ پھل لائے گی۔ تو اسی طرح اگر ہم خداوند کے ساتھ دعا میں زیادہ وقت گزاریں گے تو اس کے حکموں پر بھی چلیں گے، جیسے حکموں میں زیادہ پاویست رہیں گے اس کے ساتھ، اسی طرح اس ڈالی میں خداوند کے ساتھ ہم زیادہ پیوست اور اس کے ساتھ منسلک اور ریلیشن گہرا اور مضبوط کرتے ہیں۔ دعا جو ہے آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ کیسے دعا کی یہ 10 پوائنٹ جو ہیں، آپ 10 مختلف طریقوں سے دعا میں برکت پا سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ 10 انگلیاں ہیں ہاتھوں کی، 5 ادھر اور 5 رائٹ سائڈ پہ، اور اسی طرح جب ہم ہاتھوں کو جوڑتے ہیں تو یہ شکر کا ایک ہمارا حالت بن جاتی ہے۔ جب دونوں ہاتھوں کو جوڑا جاتا ہے تو ہم اس سے خدا ان کے شکر کا اظہار کرتے ہیں۔ جب دونوں ہاتھوں کو جوڑا جائے اور آنکھیں بند کی جائیں تو یہ دعائیہ حالت کہلاتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو آئیے ہم ان 10 کوالٹیز کو، 10 طریقوں سے دعا کرنے کے ان جو 10 طریقے ہیں ان پر غور کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا طریقہ اور جو حالت ہے دعا کی وہ ہے پوشیدگی میں دعا۔ اس کے لیے ہم حوالہ نکالیں گے، اسی میں رہیں گے، متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 6 آیت دیکھیں گے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہاللویا۔ تو ہمیں یہ راست بازی کا جو کام ہے، دعا کا کام، یہ ہم نے پوشیدگی میں کرنا ہے۔ یہ دکھاوے کی دعا خدا ان کو پسند نہیں، اور نہ دکھاوے کی عبادت۔ ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ
اپنے ریلیشن کو بہتر کرنے کے لیے پوشیدگی میں ہر کام کرنا ہے، کیونکہ 6 باب ہی پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ خبردار اپنے راستہ بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ سو دکھاوے کی عبادت یا دکھاوے کی دعا جو ہے کبھی بھی آپ کے لیے پھلدار اور فروٹفل ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کو پوشیدگی میں ہی رکھیں، خدا ان کے ساتھ ریلیشن کو گہرا کریں اور خدا ان کے ساتھ پوشیدگی میں دعا کریں، اس لیے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا۔ دوسرا پوائنٹ جو کہ اس سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے اور وہ ہے تنہائی میں دعا۔ خدا یسوع مسیح یہاں پر ہمیں طریقہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، متی کی انجیل 14 باب اور اس کی 23 آیت، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہ اکیلا تھا۔ خدا یسوع مسیح یہاں پر اکیلے ہی دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں۔ ایک جگہ تھی یہاں پر شاگردوں کو اپنے ساتھ کہا تھا، اس پوائنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن تنہائی میں یہ دعا ہے، بالکل تنہا، جہاں آپ ہوں، آپ کا خداوند ہو، اور ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ صرف آپ اور اپنے خداوند سے کر سکتے ہیں۔ تنہائی میں باتیں، تنہائی میں دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ دعا کا مطلب مانگنا ہی نہیں ہے، بلکہ دعا کا مطلب ہے خداوند سے باتیں کرنا، اور وہ باتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ جب آپ خداوند کو پیار کرتے ہیں، وہ آپ کا محبوب ہے، تو محبوب کے ساتھ وہ باتیں ہو سکتی ہیں، وہ باتیں جو کہ دوسروں کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ تو خداوند سے آپ تنہائی میں، پوشیدگی میں، یہ 2 پوائنٹ ہم نے سیکھے کس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو کہ دعا میں ہم سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے روزہ کے ساتھ دعا۔ انگلش میں کہتے ہیں pray changes the things، لیکن pray with fasting changes the things fast۔ سو خدا یسوع مسیح بھی ہمیں روزے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی باب میں ہم 6 باب اور اس کی 16 آیت میں دیکھتے ہیں، پاک کلام میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا یسوع مسیح کی یہ جو تعلیم ہم پا رہے ہیں پوشیدگی میں ہر چیز کے لیے، یہ خدا یسوع مسیح نے خود بھی کر کے دکھائی، اور اکثر انہوں نے جب مریضوں کو اور طرح طرح کے بدرو گرفتہ لوگوں کو اور اندھوں کو اور لنگڑوں کو جب شفا دی، تو ان سے ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ کسی کو یہ نہ کہنا بلکہ اپنی تئیں جا کر کہانوں کو دکھا۔ تو خدا یسوع مسیح خود بھی کرتے تھے، اور یہاں پر بھی ہمیں پوشیدگی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پوشیدگی میں روزہ رکھیں، پوشیدگی میں دعا کریں، پوشیدگی میں ہی ہدیہ دیں، تو خداوند اس کا اجر ضرور دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ ہمیں آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ پوشیدگی میں خداوند کے ساتھ اپنے ریلیشن کو گہر سے گہرا، مضبوط سے مضبوط کرتے جانا ہے، کرتے جانا۔ اس لیے ہمارا خدا باپ جو پوشیدگی میں ہے ہمیں بدلہ دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگلا چوتھا پوائنٹ جو کہ دعا کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ان کے ساتھ دعا۔ مرکز 11 باب اور اس کی 24 آیت میں خدا یسوع مسیح ہمیں ایمان کے ساتھ دعا کی تعلیم دے رہے ہیں اور کہتے ہیں، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ ہاللویہ۔ یہ بھی خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہم مرکز کی انجیل 11 باب اور اس کی 34 آیت میں پاتے ہیں، اور اسی طرح متی کی انجیل 17 باب اور اس کی 20 آیت میں ایمان اور دعا کے متعلق خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہاں سے سرک جا تو یہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللویہ۔ 5واں پوائنٹ جو کہ ہم دعا کا دیکھتے ہیں اور خدا یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں، وہ ہے ساتھی کے ساتھ
یعنی پریئر پارٹنر. اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ ضرور ایک پریئر پارٹنر ایک ایسا رکھیں جو کہ واقعی آپ کے ساتھ متفق ہو. اور اس اتفاق کے لیے ہم خداوند کے پاک کلام متی رسول کی انجیل اور اس کا 18 باب اور اس کی 18 اور 19 آیت پڑھتے ہیں. یہ بڑی پاورفل ورس اور طریقہ ہے دعا کا، اور اس کو جو ہے شیطان ہونے نہیں دیتا. لیکن میں آپ کو آج اس حوالے کے ذریعے، اس میسج کے ذریعے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ خداوند کے پاک کلام کی بات ہے، اور خداوند نے جو کہہ دیا ہے وہ ہونا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے پاک کلام میں کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. متی 18 باب 18 اور 19 آیت پڑھیں گے. میں تم سے سچ کہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص کسی زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی. یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں وعدہ دے رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہو جائے گی. آج سے اگر کسی ایسی بات کو جو کہ منسٹری کی بات ہو یا کوئی اور اچھا کام ہے یا کوئی آپ کی مشکل ہے اس میں سے آپ نکلنے چاہ رہے ہیں تو آپ ایک ساتھی کو لیں اور پارٹنرشپ میں اس کے ساتھ دعا کریں. جو آپ زمین پر کھولیں گے آسمان پر کھلے گا. جو راستہ بند ہے وہ یسوع ناصری کے نام سے دو شخصوں کی رضامندی سے آسمان پر کھل جائے گا. خداوند اس پوائنٹ سے دعا کے اس طریقہ سے واقعی آپ کے بند راستے کھول دے. یسوع مسیح کے نام سے ایسا ہی ہو. اور اگلا چھٹا طریقہ جو دعا کا ہے وہ ہے ہاتھ رکھ کر دعا. اس میں ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتے ہیں ہاتھ رکھنے کے بارے میں. خداوند کا پاک کلام ہمیں اس ہاتھ رکھ کر دعا کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے. متی کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 13 14 15 آیت پڑھیں گے. اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے، یعنی یسوع کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا. لیکن یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا. خداوند یسوع مسیح ہمیں یہاں تک طریقہ بتا رہے ہیں ہاتھ رکھ کر جو برکت ٹرانسمٹ ہوتی ہے اس سے کیسے خداوند کے لوگ دوسروں پر جب ہاتھ رکھتے ہیں تو کیسے برکت ہوتی ہے، کیسے شفا جو ہے ٹرانسمٹ ہوتی ہے دوسرے لوگوں میں. خداوند کے بڑے بڑے خادم ہیں. میں ایک بڑے خادم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ انٹرنیشنلی طور پر مانے جاتے ہیں اور ان کا نام ہے بینی ہن. جب وہ خداوند کے خادم پاسٹر بینی ہن ایسے ٹچ کرتے ہیں لوگوں کو، جب وہ دور سے ہی ہاتھ سے اشارہ ہی کرتے ہیں تو لوگ گرتے ہیں اور سب لوگ بڑی برکت پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں. انوائنٹنگ جو ہے اس پاک روح کی اس ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ خداوند کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے. اور جب پاک روح بستا ہے تو ہمارے پورے جسم میں ہے وہ. جب ہم ہاتھ سے چھوتے ہیں تو پاک روح کی قدرت سے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں. یہ ہے ہاتھ رکھنے کی معجزانہ شفا کی قدرت اور برکت. ایک اور جگہ خداوند کے پاک کلام میں اعمال کی کتاب اس کا 8 باب اور 18 آیت میں ہم اس طریقہ کو پڑھتے ہیں ہاتھ رکھنے کی. جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے پیسے لا کر کہا کہ یہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں روح القدس پائے. پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے پیسے تیرے ساتھ غلط ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. تو یہ چیز جو ہے خداوند سے ریلیشن، پاک روح سے مسا، پاک روح سے قوت پانا، یہ پیسوں روپے سے نہیں ہوتا، یہ خدا کے ساتھ
ریلیشن سے ہوتا ہے. جب آپ خداوند کے ساتھ اپنا ریلیشن گہرا کریں گے، خداوند آپ کو ضرور پاک روح دے گا اور اس پاک روح سے آپ بڑے بڑے معجزے کریں گے. یہ ہم نے خداوند کا طریقہ ہاتھ رکھ کر پاک روح پانا اور برکت پانا، شفا پانا اور دعا کرنے کا طریقہ سیکھا. اگلا 7واں طریقہ جس سے ہم دعا کے ذریعے برکت پا سکتے ہیں وہ ہے کلیسیائی دعا. کلیسیائی کی دعا کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ خدا کے پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا 12 باب 1 سے لے کر تو اس کو اگر ہم 12-13 آیت تک پڑھ لیں تو یہ سب اچھی طرح اس حوالے کو سمجھ جائیں گے. لیکن میں اس میں سے صرف چند ضروری آیت پڑھوں گا اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، یعنی اس پر پہرا بیٹھا ہوا تھا، مگر کلیسیا اس کے لیے بد دل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. کلیسیا دعا کر رہی تھی. اور دیکھیں پھر کیسے معجزہ ہوتا ہے. سعادت میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کو کوٹھڑی میں نور چمک گیا اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مارا. پہرے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بند دروازے دیکھیں کیسے کھولتے ہیں. پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑیں. دیکھیں لوہے کی زنجیریں ہیں اور وہاں پر کوئی لوہار بھی نہیں ہے اس کو توڑنے کے لیے، بڑے بڑے ہتھوڑے بھی نہیں ہیں، لیکن کس طرح زنجیریں کھل پڑی ہیں؟ کلیسیائی دعا سے. ایسے ہوتے ہیں معجزے. پھر فرشتہ نے اس سے کہا کہ کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے اور اس کو چلنے کے لیے کہا. دیکھیں آزادی آ گئی ہے. اور جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ جو سارے جو ہے گیٹ اور لوہے کے گیٹ جو ہیں وہ کھل پڑتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو یہ خداوند اس طرح معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور خداوند کس طرح جو ہے کلیسیائی دعاؤں کے ذریعے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے اور برکت دیتا ہے اور سنبھالتا ہے. اگلا 8واں طریقہ جو کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے سکھایا اور دیا ہے وہ ہے اختیار. دعا اختیار کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح یہاں پر اب ہمیں اختیار دیتے ہیں. جب ہم اس کے اچھے شاگرد ہیں تو خداوند یسوع مسیح اب ہمیں اختیار دینے لگے ہیں. تیار ہو جائیں اختیار لینے کے لیے. لوکا 10 باب اور اس کی 19 آیت میں یہ اختیار ہمیں مل رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا. خداوند یسوع مسیح اختیار دے رہے ہیں. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. اگلا 9واں طریقہ جو کہ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں وہ ہے روح سے دعا کرنا. رومیو 8 باب اور اس کی 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں لکھا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. دوسرا حوالہ پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہوا ہے بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. ورنہ اگر روح ہی سے ہم کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا. 10واں اور آخری طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری میں کلیسیا کے بزرگوں سے تیل مل کر دعا. اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے یعقوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہوا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، واقعی خداوند کا یہ پاک کلام جو کہ آج ہم نے خداوند کے منہ کے الفاظ اور اس کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق دعا کرنے کے طریقے سیکھے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی باعث برکت ہو. میری دعا ہے کہ ہر سننے والے کو خداوند کی یہ برکات اور دعاؤں کے یہ طریقے خداوند عطا فرمائے
تاکہ وہ ان سارے طریقوں سے اپنے خداوند سے بڑی برکت پائیں۔ یہ بائبل مقدس خداوند کی تعلیم، خداوند کا پاک کلام سچا ہے۔ ان سارے طریقوں سے دعا کی جائے، خداوند سننے کی قدرت رکھتا ہے، وہ دلوں اور ارادوں کو جانتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ اپنے ہاں سے کبھی خارج نہیں کرے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے جو میرے پاس آئے گا میں اس کو ہرگز نکال باہر نہ کروں گا۔ خداوند سے دعا کریں، خداوند سننے کی ہر طرح قدرت رکھتا ہے، بلکہ ہر وقت ہر جگہ دعا میں مشغول رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو دعا کے ان سارے بتائے ہوئے طریقوں سے بڑی برکت دے۔ I pray for everyone that he will be blessed by this word of God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen.